یوں تو حضرت حسین کی زندگی کو تاریخ سے چھپانے کی کوشش کی گئی اور معاشرے کے اندر سیدنا حسین کی زندگی کو بیان بھی نہیں کیا جاتا۔ لوگ حضرت حسین کی زندگی کو بیان کتنا کرتے ہیں؟ 6 سال کا حسین امت کو دکھاتے ہیں اور پھر 56 سال کا حسین میدان کربلا میں دکھایا جاتا ہے۔ یہ درمیان کے 50 سال حضرت حسین کی زندگی کے چھپا دیے جاتے ہیں۔ 6 سال تک حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت حسین پیدا ہوئے، حضور نے گھٹی دی، حضرت حسین پیدا ہوئے، حضور نے آزان دی، حضور نے کندھوں پہ اٹھایا، حضور کی زلفوں سے کھیلے، حضور نے لعاب دہن منہ میں ڈالا، حضور کے ہونٹ چوسے، حضور کی زبان مبارک چوسی۔ حضور علیہ السلام کے جب مسجد نبوی میں منبر پہ بیٹھے ہیں، حضرت حسین آئے، حضور نے اٹھ کے گود میں لے لیا، نبی علیہ السلام سجدے پہ ہیں، حسین پیٹھ پہ چڑھ گئے۔ یہ ساری باتیں بتائی جاتی ہیں، لیکن جو ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس حیات فانی سے رخصت ہوتے ہیں تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی زندگی کو چھپا دیا جاتا ہے۔ پھر نہیں بتایا جاتا کہ سیدنا ابو بکر صدیق کے 2 سال 4 ماہ 10 دن تک حسین کہاں تھے، کیا کرتے رہے۔ سیدنا فاروق اعظم کے دور خلافت میں جب اسلام 22 لاکھ مربع میل تک پہنچ گیا، صحابہ جہاد میں مصروف تھے تو حسین کہاں تھے، یہ نہیں بتایا جاتا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری دنیا کے اندر 44 لاکھ مربع میل تک فتوحات کر رہے تھے، اس وقت حضرت حسین کہاں تھے، یہ نہیں بتایا جاتا۔ جب حضرت عثمان کو شہید کیا جا رہا تھا اس وقت حضرت حسین کہاں تھے، سیدنا علی کے دور خلافت میں حضرت حسین کہاں تھے۔ دنیا والوں نے اس کردار کو چھپایا، اس لیے کہ اس کردار کو بیان کریں گے تو پتہ چلے گا ابو بکر صدیق کی خلافت میں حسین اللہ کے راستے میں جہاد کرتا نظر آئے گا۔ ابو بکر صدیق کی خلافت میں خلافت کی بیعت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ کرتے ہوئے حسین نظر آئیں گے۔ دور فاروق اعظم میں مختلف علاقوں کی جہادی سرگرمیوں میں حضرت حسین نظر آئیں گے، اور حضرت عثمان کے دور میں یوں چھپایا جاتا ہے کہ بدمائیوں نے، ابن سبا کی نسل نے، ابن سبا کے تیار کردہ لوگوں نے جب حضرت حسین عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا تھا تو دروازے پہ پہرا دیتے ہوئے علی کے لال ایک طرف حسن نظر آتے ہیں، ایک طرف حسین نظر آتے ہیں۔ جب اس زندگی کو بیان کیا جائے تو درمیان میں جو صحابہ و اہل بیت میں انتشار کی باتیں کی جاتی ہیں، یہ ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ حضرت حسین کے ساتھ بھی دنیا نے انصاف نہیں کیا، اور حضرت حسن کے ساتھ تو انصاف کیا ہی نہیں۔ کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں مجلس حسین نظر آتی ہے، مجلس حسن نظر نہیں آتی، سبیل حسین نظر آتی ہے، سبیل حسن نظر نہیں آتی، نیاز حسین نظر آتی ہے، نیاز حسن نظر نہیں آتی۔ کیوں؟ کیونکہ سبائیوں نے، رافضیوں نے دکھایا یوں ہے، اور سنی بھی اسی طرز پہ چلے ہیں کہ حضرت حسین کی یاد کو تو تازہ کیا، تازہ بھی شریعت کے مطابق کیا یا نہیں کیا یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن حضرت حسن کا ذکر کوئی نہیں، اس لیے کہ حضرت حسن کی زندگی کو دیکھیں گے 26 ربیع الاول 41 ہجری امیر المومنین کاتب وحی قرآنی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے خلافت ان کے حوالے کر کے دنیا کو پیغام دیتے نظر آتے ہیں کہ دنیا والوں، حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جو معاملات ہوئے منافقین اور سازشیوں کی سازش سے ہوئے، لیکن علی کا بیٹا حسن سارے معاملات کو ختم کر کے دنیا کو بتا رہا ہے آج کے بعد کوئی اس چیز کو بنیاد بنا کے نہ علی پہ بھونک سکتا ہے، نہ سیدنا معاویہ پہ بھونک سکتا ہے۔ اس بات کو چھپانے کے لیے حضرت حسن کی سیرت کو جو ہے وہ بیان کرنا چھوڑ دیا گیا۔